صلاۃ التسبیح. دیکھیں موبائل پہ قرآن پڑھنا تو بالکل جائز ہے. صلاۃ التسبیح کے بارے میں اپنا کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. دیکھیں اختلافی اجتہادی مسائل میں نا اختلاف رائے کا تحمل کیا کریں. یہ جو قضائے عمری پہ جو میں نے اتنا سخت بیان کیا نا اس لیے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے. لیکن جس مسئلے میں علماء کا پہلے سے اختلاف ہو, رفع الیدین کا مسئلہ, امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ, اسی طرح شب برات کا مسئلہ, اس میں رات کو فیصلے ہوتے نہیں ہوتے, اور رات کا فیصلہ والا تو وہ بالکل ہی وہ ایسے ہی قول ہے, یعنی کچھ چیزیں اس میں بھی اختلافی ہیں نا. تو جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں اس میں اگر ایک عالم اپنی رائے بیان کر رہا ہے تو آپ بے شک اس کی رائے سے اتفاق نہ کریں. کیا ہو گیا بھائی؟ اس کی رائے سے آپ بے شک اتفاق نہ کریں, لیکن اس پہ طنز کرنے کی آپ کو اجازت نہیں. اسی کے بارے میں میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ صلاۃ و تسبیح پر جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ سب کیا ہیں؟ بہت ضعیف ہیں, لیکن کثرت سے ہیں. اس وجہ سے جمہور علماء ان کی کثرت کو دیکھ کر صلاۃ و تسبیح کے سنت ہونے کے قائل ہیں کہ بھئی اتنی کثرت سے ہیں, جو ضعیف حدیثیں کثرت سے ہوں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ اور حسن حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے. تو اصول حدیث کے لحاظ سے بہت سے علماء نے فتویٰ یہ دیا, جن میں حنفی بھی ہیں. علامہ ابن عابدین جو فقہ حنفی کے بہت مشہور مفتی ہیں, محقق ہیں, ان کا بھی یہی قول ہے. اور فتاوی شامیہ میں جس پہ فقہ حنفی میں اکثر فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے, اس میں بھی ہے کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. تو ہمارے مدارس میں یہی قول اختیار کیا جاتا ہے کہ سنت ہے. لیکن بعض علماء ایک دوسری رائے بھی رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہ اصول بذات خود تو ٹھیک ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوتی ہیں تو حسن تک پہنچ جاتی ہیں, لیکن وہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے, جو طریقہ نماز کا ثابت ہوتا ہے, نبی سے جو تواتر کے ساتھ جو نمازیں منقول ہیں یہ ان سے ٹکرا رہی ہے. یعنی بعض دفعہ کمزور دلیل کو بھی لے لیا جاتا ہے, لیکن اگر وہ کمزور دلیل متواتر دلیل کے اگینسٹ ہو رہی ہے تو پھر اس کو نہیں لیا جاتا ہے. اور خاص طور پر جو امام ابو حنیفہ اس بارے میں بہت زیادہ سخت ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت متواتر ہے, اسی طرح کوئی حدیث متواتر ہو تو اس کے مقابلے میں اگر خبر واحد بھی آ جائے گی نا, چاہے وہ صحیح ہو, تو وہ اس کو بھی رد کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں 100% یقینی چیز کی وجہ سے وہ چیز کو نہیں چھوڑا جا سکتا. یعنی ایک چیز جو 100% یقینی نہیں ہے اس کی وجہ سے اس چیز کو نہیں چھوڑا جا سکتا جو 100% یقینی ہو. اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ البکر بالبکری جلد مئۃ و تغریب عام, کنوارا مرد اور عورت جب زنا کرے تو 100 کوڑے لگاؤ اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرو. بالکل صحیح حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے. لیکن امام حنیفہ نے اس حدیث کو کہ ظاہر کو نہیں لیا. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں امام صاحب نے بخاری کی حدیث چھوڑ دی, یہ اتنی صحیح حدیث چھوڑ دی. بھائی اس لیے چھوڑ دی ہے کہ یہ قرآن کے کیا ہے؟ اگینسٹ ہے. قرآن میں جو زانی کی سزا بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, زنا کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگاؤ. اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید کوئی سزا بیان بولو نا بھائی نہیں کی. اگرچہ یہ بخاری کی حدیث ہے لیکن قرآن کے مقابلے میں مضبوط نہیں ہے. اس کی یوں سمجھ لیں کہ قرآن کی کوئی ایک آیت کا انکار کر دیتا ہے فوراً کافر, بخاری کی کسی حدیث کا انکار کر دے گا کافر نہیں ہوگا. گمراہ ہم ضرور کہیں گے, کافر نہیں ہوگا. تو اس لیے انہوں نے اس حدیث میں تعویل کی ہے, رد نہیں کیا. تعویل کا مطلب بھئی یہ سیاسی حکم ہے کہ 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو, کیونکہ ایک ہی جگہ رہ کر عشق معاشقہ ہو گیا ہوگا, زنا کر رہے ہیں, ان کو ایک دوسرے سے دور کر دیں گے. تو اگر حاکم اور قاضی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو جلا وطن کرنے سے فائدہ ہے, زنا چھوڑ دیں گے تو کرنا چاہیے, نہیں سمجھتا تو بعض دفعہ جلا وطن کرنے میں فائدے کے بجائے نقصان ہے. اس لیے کہ یہاں تو مقامی لوگ ہیں, جب انسان اجنبی جگہ پہ جاتا ہے تو برائی کی طرف قدم اور زیادہ. خاص طور پہ لڑکی کو جب جلا وطن کریں گے تو اس کے پاس کمانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوگا, وہ زنا ہی کو پیشہ بنا سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب لوگ تو کہہ دیں گے بخاری کی حدیث, حنفی لوگ بخاری کی حدیث نہیں مانتے, بخاری کی حدیث او بھائی مانتے ہیں لیکن قرآن کو پہلے فوکس کرتے ہیں. لیکن بہت سے فقہا نے اس حدیث کو بھی لیا ہے, ان کے اپنے اصول ہیں, ہر فقیہ کا اپنا اصول ہوتا ہے اور سب صحیح ہے ہمارے نظر. لیکن امام حنیفہ کا اصول اس بارے میں بہت سخت ہے کہ جو متواتر احادیث سے اور قرآن سے جو چیز ثابت ہوگی
تو اگر کوئی چیز اس کے اگینسٹ ہوگی تو اسی جیسی پاورفل ہونی چاہیے, ورنہ اصول یہ ہے کہ وہ اس کو رد کر دیتے ہیں. تو صلاۃ و تسبیح والی جو نماز ہے اس سے بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے عام نمازوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ جو نماز منقول ہے اس میں کیا ہے کہ تلاوت اور رکوع میں وقفہ, بولتے کیوں نہیں ہونا چاہیے. صلاۃ و تسبیح میں ہر رکعت میں وقفہ ہوتا ہے. تو یعنی ایک ایسا عمل جس سے عام نمازوں میں سجدہ سہو واجب ہو رہا ہے, اتنا ناپسندیدہ عمل ہے, اور وہی اس مکروہ عمل کا ارتکاب آپ کس میں کر رہے ہیں؟ صلاۃ و تسبیح میں. تو چونکہ مکروہ عمل کا ارتکاب کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں, یعنی اصول کہتے ہیں کہ دلیل اسی جیسی پاورفل ہونی چاہیے. لیکن میں نے بتایا مسئلہ اختلافی ہے, جمہور بہرحال اس کے سنت ہونے کے قائل ہیں اور بعض حضرات اس طرف گئے ہیں. تو میرا رجحان, میں تو نالائق آدمی ہوں, میرا تو مجھے یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی میرا رجحان, لیکن بن تو سکتا ہے نا کسی کے رجحان پر, تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو میرا رجحان اس لیے اس طرف ہے کہ بھائی جب صحیح احادیث جو بالکل بے غبار ہیں ان سے اتنی کثرت سے جو نمازیں ثابت ہیں پہلے وہ پوری کر لو, پھر ٹائم بچے تو پڑھ لو. لیکن آپ جب وہ ان کو کریں گے تو وہی اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کے پاس اس طرف آنے کا ٹائم نہیں بچے گا. پھر بھی کوئی کر رہا ہے تو بھائی جمہور کا مذہب ہے, ہم اس کو بدعت ہی نہیں کہہ سکتے. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے صلاۃ و تسبیح کو سنت کہا ہے اور دلیل میں صرف عبداللہ ابن مبارک کی تقلید کی ہے انہوں نے, کیونکہ عبداللہ ابن مبارک صلاۃ و تسبیح کے قائل تھے, بہت بڑے محدث تھے. تو علامہ البانی نے کہا ہے کہ انہوں نے, یعنی ان کا یہ رائے ہے کہ عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث جب ایک نماز کو افضل قرار دے رہے ہیں تو وہ غلطی پہ, ان کی بات کا میں حاصل بیان کو تقلیدی ہے نا یہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چاروں امام ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, یہ نماز جتنی اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے نا کہ اتنی فضیلت زندگی میں ایک دفعہ پڑھو نہیں تو اچھا. بعض علماء نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ یہ کلام مزاج نبوت کے ان کی رائے میں یہ منافی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں اس میں کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ پڑھو, روزانہ پڑھو, روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ, ہفتے میں ایک دفعہ نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ, مہینے میں ایک دفعہ نہیں تو سال میں ایک دفعہ, سال میں ایک دفعہ نہیں تو بعض حضرات کا یہ بھی رائے ہے کہ یہ جو کلام ہے نا یہ بھی مزاج نبوت سے میچ نہیں کرتا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس طرح کی ہوتی نہیں ہیں, یہ بعض حضرات کا یہ خیال ہے. تو اور دوسرا ائمہ اربعہ سے اس بارے میں کچھ بھی منقول نہیں ہے. اتنی امپورٹنٹ اور اہم نماز نہ امام ابو حنیفہ سے کچھ منقول ہے, تو یہ اتنے بڑے بڑے علامے جو اپنے وقت کے بڑے بڑے امام تھے ان سے یہ حدیث مخفی کیسے رہ گئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور امام احمد بن حنبل جیسے جو امام بخاری کے استاذ ہیں انہوں نے بھی صلاۃ و تسبیح کو کی روایات پہ رد کیا ہے. تو اتنے بڑے بڑے ائمہ جو بڑے بڑے محقق ہیں ان سے یہ حدیثیں مخفی کیسے رہ گئیں؟ تو بہرحال دونوں طرف ہیں. میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ میں اپنی رائے پر مصر نہیں ہوں. کوئی صلاۃ و تسبیح کا مجھ سے پوچھتا ہے تو میں عمومی طور پر اس کو وہی فتویٰ بتاتا ہوں تو جمہور کا ہے, کیونکہ امت کو مزید اختلاف میں نہیں ڈالنا. لیکن یہ چونکہ کسی نے پوچھا تھا تو جب ایک دفعہ زبان سے بات نکل جائے تو پھر تو بھگتو صحیح ہے نا, ورنہ میں نے 15 سال یہ مسئلہ کبھی ممبر سے بیان نہیں کیا. بھئی عوام چلو عبادت ہی کر رہی ہے, جمہور کے قول پر عمل کر رہی ہے, کرتی رہے, یہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں کہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے. لیکن وہ ہو گئی, وہ زبان سے نکل گیا تو پھر اس پہ توپوں کا رخ دھاڑ ٹھیاؤ پوری فائرنگ ہو رہی ہے. یہ دیوبندی نہیں ہے, یہ یوں نہیں ہے, تو یہ فلانا نہیں ہے, تو یہ یوں نہیں ہے, تو یہ حنفی نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا مجھے. تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, پڑھ لیں ٹھیک ہے نا. میں نہیں پڑھتا, مجھے گن پوائنٹ پہ کسی کا باپ بھی نہیں پڑھا سکتا ٹھیک ہے نا. اگر میری رائے تبدیل ہوگی تو میں پڑھ لوں گا. باقی جو پڑھ رہا ہے تو میں اس کو بدعتی بھی نہیں کہتا, کیونکہ دونوں طرف علماء ہیں. مجھے کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ اس لیے کہ میرا اپنا مزاج ہے کہ یار جب وہ دوسری روایت اتنی کثرت سے ہے. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی بہت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ تھے. اچھا مجھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس کا اپنا تفرد ہے, میرا تفرد نہیں ہے بھائی, میں کون ہوتا ہوں؟ بڑے بڑے علماء اس کے قائل رہے ہیں. تو ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب جو دارالعلوم کرنگی میں شیخ الحدیث تھے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی رفیع الرحمانی صاحب نے حضرت سے 8 سال پڑھا ہے. وہ خود بہت بڑے عالم تھے, ان کی بھی یہی رائے تھی کہ وہ بھی صلاۃ و تسبیح کے قائل بولو بھائی نہیں تھے. بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ میں نے جو 50-60 سال صلاۃ و تسبیح پڑھی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ نمازیں لوٹا لوں, کیونکہ وہ سجدہ سہو واجب ہو رہا تھا نا. ان کی رائے تھی, لیکن وہ بھی اس پہ اصرار نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ اسی طرح مسئلہ بتاتے تھے کہ بھائی دونوں طرف علماء ہیں, اپنی رائے میں وہ مضبوط تھے.
بتاتے ایسے تھے بھائی وہ بھی رائے ہے اور یہ بھی رائے ہے, تو جو جس رائے پر عمل کرے. تو اگر آپ کو ان علماء کی رائے صحیح لگتی ہے تو بے شک ان کی رائے پر عمل کریں. صلاۃ التسبیح پڑھنے والے کو بدعتی نہیں کہا جائے گا, سمجھ رہے ہیں. لیکن میرا بھی اتنا لمبا ریکارڈ کرانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جس رائے پر بھی عمل کریں, اللہ کا واسطہ رائے کے اختلاف کی برداشت کی قوت پیدا کریں اپنے اندر. یہ نہیں کہ آپ کی رائے کے خلاف اگر کوئی جا رہا ہے تو توپ سے اس کو اڑا دیں, آپ کسی کام کا چھوڑے ہی نہیں, آپ اس کے بیان مت سنو, یہ تو الگ ہی نیا فرقہ لے کے آ رہا ہے. کوئی نیا فرقہ نہیں ہے, یہ اختلاف چلتے رہتے ہیں ہمیشہ سے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی قائل نہیں تھے, وہ ٹھیک ہے وہ بہت ساری چیزوں کے قائل نہیں تھے جو بالکل بعض چیزیں تو ایسی جو اجماع سے بھی ہٹ کر ہیں, لیکن بہرحال وہ ایک بڑے عالم تھے وہ بھی. تو اس لیے چلتا ہے مارکیٹ میں. کیا ہے ہمارا مسئلہ, خدا کی قسم یہ نہیں ہے کہ کسی سے دلیل میں غلطی ہو جائے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم میں رائے کے اختلاف کو برداشت کرنے کی طاقت. ہمارا مسئلہ رفع الیدین کا نہیں ہے. صحابہ میں رفع الیدین والے بھی تھے, رفع الیدین نہ کرنے والے بھی, لیکن پھڈے بازی بولو بھائی نہیں تھی. تو ہمارا جو مسئلہ ہے نا کہ بس میری رائے پہ اڑ جائے کہ میں ہی صحیح ہوں باقی سارے کیا ہیں غلط ہیں. تو نہ میں صلاۃ التسبیح پڑھنے والوں کے بارے میں ایسی رائے رکھتا ہوں, تو نہ آپ میرے بارے میں ایسی رائے کریں. زیادہ ہمارے حضرت بعض دفعہ یہ بھی کہتے تھے کہ جب کوئی, اچھا یہ بھی یاد رکھیں تقلید مجتہد کی ہوتی ہے, مجتہد کے علاوہ کسی اور کی تقلید نہیں ہوتی کہ کسی نے بھی کچھ بھی لکھ دیا. امام و حنیفہ اور یہ جو امام شافعی, تو ان کی تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑے محقق تھے, یہ تو ہماری سوچ سے بہت ہوئے, انہوں نے تابعین تبع تابعین کا دور دیکھا ہے. ان میں غلطی تو ان سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان میں غلطی کا امکان ہم میں جتنا امکان ہے نا اس سے کم ہے, ہم میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یار امام حنیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا ہو سکتی ہے, لیکن آپ کی جو تحقیق ہے نا اس میں غلطی کا امکان امام حنیفہ کی تحقیق سے غلطی کے امکان سے زیادہ ہے. 100% تو اجتہادی مسائل میں کوئی بھی رائے قائم نہیں کی جا سکتی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, امکان ہی کی بیس پہ چل رہا ہے کہ کس میں امکان زیادہ ہے کس میں. میں نے کہا ان میں کم ہے, آپ میں زیادہ ہے. تو امام حنیفہ کے بعد جو لوگ ہیں, تو پھر کوئی جو مفتی ہو جو خود تحقیق کر سکتا ہو, اس کے لیے پھر ہر ایک کے قول کو بالکل ہی جو ہے نا وہ, تبھی ایسا ہوتا ہے. بہت سارے اقوال ہیں شامیہ میں ہیں جن پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا, تو یہ چلتا ہے مارکیٹ میں, سب چلتا ہے. تو اس میں زیادہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بولے یہ بھی ٹھیک ہے, اور زیادہ بول دیں مفتی صاحب کا تفرد ہے. کیا بول دیں, بولے صاحب کہ اپنی مفتی صاحب کبھی کبھی سٹھیا جاتے ہیں. یہ کمنٹ کر لیں یار مفتی صاحب بہت اچھے ہیں, بہت اچھا بیان کرتے ہیں, کبھی کبھار پٹری سے اتر جاتے ہیں. اتنا لکھ دیں تو بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس دفعہ صلاۃ التسبیح کے معاملے میں مفتی صاحب پٹری سے اتر گئے ہیں, بس اتنا بول دیں چلے گا. بھائی کوئی بھی پٹری سے کسی بھی وقت, ٹرینیں اترتی ہیں, ہمارے جہاز اتر جاتے ہیں. اترنا رن وے پر ہوتا ہے, بنگلے میں جا کے اترتے ہیں. تو مفتی صاحب نہیں پٹری سے اتر سکتے, تو بول دیں بھائی پٹری سے اتر گئے. لیکن یہ کہ یہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے ہیں اور یہ اہل سنت سے خارج ہو گیا ہے, یہ تو پاگل ہو گیا ہے, اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ پھر تھوڑا, یہ آپ پٹری سے یہ آپ پٹری سے اتر گئے, مفتی صاحب نہیں اترے. پھر اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.